مصائب اہل بیت یہ بہت بڑی میڈیٹیشن ہے. یہ دنیا میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ 1 منٹ میں کسی کا آنسو نکل آئے. اب لوگوں کو ہنسا تو سکتے ہیں لیکن رلانا بڑا مشکل. اس رونے میں شفا ہے. ہر رونا آپ کو تکلیف دیتا ہے لیکن حسین کا رونا تکلیف نہیں دیتا. یعنی ہر رونے کو انسان پسند نہیں کرتا. کوئی کہے گا میرا باپ مر جائے میں روں, کوئی کہے گا میری ماں مر جائے میں روں, کوئی کہے گا میرا بھائی مر جائے میں روں. وہ رونا آپ کو پسند نہیں, آپ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن ایک رونا ہے جس میں خدا نے شفا رکھی ہے, وہ حسین کا رونا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں. میں بار بار روں, جس رونے کے بعد عجیب سی شفا ملتی ہے, من انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے. تو فرمائے اس رونے کو بڑھاؤ. نماز میں باپ کے لیے رو, ماں کے لیے رو, رشتہ داروں کے لیے رو منع ہے, لیکن خدا کہتا ہے نماز میں بھی اگر حسین کے لیے رو گے تو یہ نماز مجھے پسند ہے. اس آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہے. اکثر لوگ کہتے تھے مولانا ایک فلاں فقیر ہے اس کے پاس کرامتیں ہیں. میں نے بھی نوٹ کیا, ایک در سے خارج پڑا ہوا عالم دین آیت اللہ, اس کے پاس صاحب کرامت نہیں, لیکن ایک آدمی قرآن بھی اتنا نہیں پڑھا ہوا لیکن صاحب کرامت ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف علم حاصل کرنا, مجلس میں آنا کافی نہیں ہے. وہ سادہ سا بندہ ہے لیکن اس میں ادب ہے. ادب, احترام جتنا آپ اہل بیت کا اپنے دلوں میں اور خدا کا بڑھائیں گے تو خدا آپ کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے. اور وہ لعین اس لیے بنے کیونکہ سیدہ کا احترام نہ کیا. جس نے سیدہ کا اہل بیت کا, یہ رونا احترام کی نشانی ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ بے احترامی ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اتنا خلوص دل سے بندہ روئے کہ یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں یہ گیلی ہو جائیں, صرف گیلی ہو جائیں. تو فرمایا خدا اس آنسوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن یہ رونا ایسا ہو جیسا کربلا میں جناب حر کا رونا تھا.